میرے رب کی بڑی مہربانیاں ہیں, بڑی کرم نوازیاں ہیں, بس ہم آج اس کی بارگاہ میں سچی نیت کر لیں کہ اب نہیں کریں گے برے کام. یقین کرو, ایک سچی توبہ, ایک سچا آنسو, ایک پکا وعدہ تقدیریں بدل دیتا ہے. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ جا رہے تھے, ایک شرابی سامنے سے آیا, ہاتھ میں بوتل ہے شراب کی. حضرت عمر نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ بندہ ڈر گیا, کہتا ہے خلیفۃ المسلمین سامنے ہیں, ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے, میں کیا کہوں؟ کچھ بولا نہیں, دل ہی دل میں اپنے مولا سے رابطہ کیا. کہتے مولا آج بچا لے, آج امیر المومنین کے سامنے مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لے. مولا سچی توبہ کرتا ہوں, اب شراب نہیں پیوں گا. سنو, عرض کرتا ہے امیر المومنین یہ تو سرکہ ہے. حضرت عمر کہتے ہیں اچھا مجھے بوتل دکھاؤ. ڈرتے ڈرتے شراب کی بوتل آگے نکالی. اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھو, وہ شراب کی بوتل سرکے میں تبدیل ہو گئی تھی. تم اللہ سے دوستی کر لو, اس کی بارگاہ میں سر جھکا لو, وہ تمہارے عیب ختم کر دے گا. حدیث پاک ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ارے آؤ, تمہیں رحمت پکار رہی ہے, کدھر جا رہے ہو؟ اے شراب پینے والو, اے بے حیائی کرنے والو, اے ماں باپ کو ستانے والو, اے حرام روزی کمانے والو, اے مسلمانوں کے حق دبانے والو, اے جھوٹ بولنے والو, اے غیبت کرنے والو, اے بے پردہ لڑکیوں سے عورتوں سے دوستیاں لگانے والو, آ جاؤ. جتنے گناہ ہو گئے آج معافی مانگ لو. نہیں کرو ایسا, یہ گناہوں بھری زندگی اچھی نہیں ہے. ارے کب تک اپنے مولا کو ناراض کرتے رہو گے؟ کب تک اس کی بارگاہ میں نافرمانیاں کرتے رہو گے؟ اگر یہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اور اللہ ناراض ہو گیا نا, ہم پھنس جائیں گے. اللہ کے سوا کوئی نہیں. ارے رب ناراض ہو گیا تو برباد ہو جائیں گے. لا یغفر الذنوب الا انت یا اللہ, اللہ کے سوا کوئی نہیں جو گناہ معاف کرے گا. ارے آؤ اسی سے معافی مانگ لو. ساری دنیا تم سے راضی ہے, لیکن اگر رب ہی ناراض ہے تو یہ عزت کا کیا فائدہ؟ اے سب خوش ہے مجھ سے مگر میرا مولا ناراض ہے, کیونکہ اسے خبر ہے, اسے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں. تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی. تو خدا را راضی کرنا ہے تو اپنے رب کو راضی کرو, محبت کرنی ہے تو اپنے مالک سے محبت کرو. ساری دنیا کو راضی کرنے کے لیے بندہ اپنے رب کو ناراض کرتا ہے. بے وقوف ہے وہ, کہتا ہے بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے کماتا ہوں. ارے تمہاری عقل مر گئی کہ تم اپنے بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے مولا کو ناراض کر رہے ہو. میرے تو بڑے گناہ ہیں, بڑی خطائیں ہیں, خطائیں ہی خطائیں ہیں, تو توبہ کیسے قبول ہوگی؟ ارے چھوڑ دو, تمہارے گناہ کتنے کیوں نہ سہی, میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے. ایک بار ایک بندہ بارگاہ رسالت میں آیا, بڑا گناہگار, عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بڑے گناہ ہیں, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ حدیث پاک کا خلاصہ ہے. پیارے آقا نے فرمایا کیا تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہے؟ کہتا جی یا رسول اللہ میرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہے. فرمایا کہ تیرے گناہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہے؟ کہتا ہاں میرے گناہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہے. فرمایا کہ تیرے گناہ زمین پر ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہے؟ کہتے ہاں یا رسول اللہ میرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہے. نبی پاک نے فرمایا کیا تیرے گناہ رب کی رحمت سے بھی زیادہ ہے؟ اب وہ رونے لگا, کہتے نہیں میرے مولا کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے. میں کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہوں, میرا مولا بہت بڑا ہے, وہ اس کے خزانے بہت ہیں. آؤ. آقا نے فرمایا کچھ اس طرح ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ لے, اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا. رحمت دا دریا الہی ہر دم مگدا تیرا, جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا. وہ مالک بہت قریب ہے, ہم نکمے ہیں جو اس سے دوستی نہیں کرتے, اس سے تعلق نہیں جوڑتے. آج آئے ہونا, شب برات ہے, برات چھٹکارے کی رات ہے. یہ لفظ ہی کتنا حوصلہ دینے والا ہے کہ برات کی رات ہے, چھٹکارے کی رات ہے, بخشش کی رات ہے. اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے. ہمیں بلایا اس اجتماع میں, اب خالی نہیں لوٹانا. آج انشاءاللہ سب کی جھولیاں بھری جائیں گی. بس ایک ساری نیت کر لو کہ میں جیسا آیا تھا ویسا نہیں جاؤں گا, آج بدل کر جاؤں گا,
آج سدھر کر جاؤں گا. آج شیطان کو چت کرنا ہے اور اپنے رحمان عز و جل کو راضی کرنا ہے. نیت کرو سارے, آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, گانے باجے نہیں سنیں گے, حرام روزی نہیں کمائیں گے, سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے, اپنے رب کی نافرمانی والے کاموں سے بچیں گے. فرماتے ہیں بھلے بندے دی صحبت یاروں, جویں دکان اتاراں, سودا بھاوے ملے نہ لئیے, بلے آن ہزاراں. کہتے ہیں اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان ہے. حدیث میں, بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو سیاحت کرتے رہتے ہیں, زمین کی سیاحت کرتے رہتے ہیں, اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر دیکھتے ہیں اس اجتماع کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. رحیم سے رحم ہی کا گمان ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس وقت رحمت برس رہی ہوگی. جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں نا, اللہ حالانکہ سب جانتا ہے, مگر ارشاد فرماتا ہے فرشتوں کدھر سے آ رہے ہو؟ خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں. عرض کرتے مولا ایک جگہ تیرے بندے جمع ہیں, تیرا ذکر کر رہے ہیں, تجھے یاد کر رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے فرشتوں میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے نہیں مولا دیکھا نہیں. اچھا یہ بتاؤ دیکھتے تو کیا کرتے؟ کہ مولا اگر تجھے دیکھ لیتے تیرے بندے پھر تو اور تڑپتے اور مچلتے اور محبت سے تیرا ذکر کرتے. ارشاد ہوتا ہے اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے مولا جنت مانگ رہے تھے. ارشاد ہوتا ہے فرشتوں میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کرتے مولا جنت دیکھی نہیں. ارشاد ہوتا ہے اچھا یہ بتاؤ جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے مولا اگر تیرے بندے جنت دیکھ لیتے پھر تو اور گر گڑاتے اور تڑپتے اور مچلتے اور مانگتے. اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. ارشاد ہوتا ہے اگر جہنم دیکھی انہوں نے؟ کہتے نہیں مولا دیکھی نہیں. اچھا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے مولا اگر تیرے بندے جہنم دیکھ لیتے تو اور تڑپتے, جہنم سے سچی پناہ مانگتے. رب عز و جل کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے. ارشاد ہوتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میرے جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں مگر مجھے یاد کرتے ہیں, میرا ذکر کرتے ہیں, جنہوں نے جنت دیکھی نہیں ہے مگر پھر بھی جنت مانگتے ہیں, جن بندوں نے جہنم دیکھی نہیں مگر جہنم سے پناہ مانگتے ہیں, میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی.